حضرت یونس علیہ السلام 28 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرما کے نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا۔ ایک مدت تک وہاں کے لوگوں کو نیکی اور پاکیزگی کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے ان کو بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش کرنے کے لیے کہا، مگر وہ بڑے ہی نافرمان اور سرکش تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ان کے سامنے واز کہتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے اور مخالفت کرتے۔ ایک مدت تک جب آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا تو آپ بہت دل برداشتہ ہو گئے اور غصے میں آ کر بارگاہ الہی میں ان کے لیے عذاب کی دعا کی اور بغیر اللہ کا حکم سنے خود اس بستی سے نکل گئے۔ جب آپ نینوا سے چل کر دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی پار جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی مجدار میں پہنچی تو طوفانی ہواؤں نے کشتی کو گھیر لیا اور ڈگمگانے لگی۔ جب کشتی والوں کو اپنی غرقابی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنی رسم اور عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا نجات نہیں ملے گی۔ مچھلی کے پیٹ میں جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گفتگو سنی تو فوراً دل میں خیال آیا کہ میں ہی اپنے آقا کا وہ غلام ہوں جو وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا سے چلا آیا۔ اللہ کو میرا اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا۔ اب میری آزمائش کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ نے کشتی والوں سے کہا کہ میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں، لہٰذا مجھے دریا میں پھینک دو۔ مگر ملا اور کشتی والوں پر آپ کی نیکی اور پاک بازی کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے اس کو دریا میں پھینکا جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس تیرے پاس امانت ہے، تیری غذا نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر جب حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں زندہ ہوں تو بارگاہ خداوندی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا، اور ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور عرض کی، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور بلا شک میں نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کنارے پر اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا، لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ بہت لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار درخت اگ آیا اور آپ وہاں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد اس درخت کی جڑ کو کیڑا لگ گیا جس سے وہ بیل سوکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو بہت رنج ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یونس تم کو اس حقیر سی بیل کے مرجھانے کا تو بہت رنج پہنچا ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زائد آبادی اور دوسرے جانداروں کو ہلاک کر دینا ہم کو ناگوار نہ ہوگا، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ مہربان نہیں ہیں جتنی یہ بیل تم کو عزیز ہے۔ تم بد دعا کرتے ہی اس بستی سے نکل آئے اور وحی کا انتظار بھی نہ کیا۔ ایک نبی کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ قوم کے حق میں بد دعا کرے اور ان سے نفرت کر کے چلے جانے میں اس طرح جلد بازی سے کام لے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ ہوا یوں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے حق میں بد دعا کی اور جلدی میں بستی سے نکل گئے تو شہر والوں نے محسوس کیا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، ان کے چلے جانے سے ہم پر ضرور عذاب الہی نازل ہوگا۔ وہ لوگ بہت خوفزدہ ہو رہے تھے اور جگہ جگہ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش کر رہے تھے کہ وہ مل جائیں تو انہیں منا کر لے آئیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب باوجود بڑی تلاش کے بھی حضرت یونس علیہ السلام ان کو نہ ملے تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ استغفار کی، اور بستی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے،
کہ اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لے کر ہمارے پاس آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وہی حقیقت میں عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔ ان کی گریہ وزاری اور توبہ قبول ہوئی اور وہ عذاب الہی سے بچ گئے۔ اس طرح تمام نینوا والے مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو خداوند کریم نے حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا میں جائیں اور قوم کو نیکی اور ہدایت کی تبلیغ کریں تاکہ اللہ کی مخلوق ان سے فیضیاب ہو۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ جب قوم نے آپ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانیاں حاصل کرتی رہی۔